ایک سوال ہے شاہ صاحب، آسیہ گور نے پوچھا غزالہ جی آسیہ یہ پوچھتے ہیں کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا نفس انڈیا سے جی کسی کو کیسے پتہ چلے گا اس کا نفس مطمئن ہو گیا ہے؟ کسی کو کیسے پتا چلے جی گا؟ شاہ صاحب اپنے من میں ڈوب کے باجا سراغ زندگی، کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا نفس مطمئن ہو گیا ہے؟ یہ جو دو کلاسیں رکھی نا اللہ پاک نے، جو کسی کی بھی کسی مسلمان مومن متقی امتی یہ بڑے بڑے دعوے دار کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا آج تک روحانیت کا یہ کھیل ہے جی۔ یہ جو دو گروپ رکھے نا، ایک جو نیچے کا فقر باکرم والے، فقر باکرم والے جن میں نیچے کے ابرار اخیار اوتار، یہ نیچے کے ولی چھوڑ دو، اوپر کا پینل لے لو 40 ابدال 3 قطب غوث، یہ سارے فقر باکرم والے جن کی رسائی آقا کریم حضور علیہ السلام کے قدموں تک ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ پاک محفل حضوری تک ہے، یہ فقر باکرم والے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ نفس مطمئنہ ہو گیا؟ سوال یہ ہے، اب بہت سارے لوگ ہیں نا سننے والے کہیں گے بھی سوال تو یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا نفس مطمئنہ ہو گیا؟ یہ شاہ صاحب جواب کیا دے رہے ہیں کہ فقر باکرم اور فقر باکرم کمال؟ ہاں جی، اسی میں آپ کے سوال کا جواب اسی میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ہے فقر باکرم والے، انہیں پتہ نہیں کیا کون سی توپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ابدال ہے تو یہ قطب ہے تو وہ غوث سے پانی بھرتے ہیں، یہاں پہ آ کے پانی بھرتے ہیں، اجازتیں مانگتے ہیں۔ یہ فخر باکرم والے ہیں، وہ فخر باکمال والے ہیں جو آقا کریم حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کر کے آپ کی محفل حضوری میں شرکت کے بعد اللہ پاک کی محفل میں چلے جاتے ہیں، بارگاہ رب العزت عالم وحدت میں، وہاں سے وہ اللہ سے ہم کلام بھی ہو جاتے ہیں، اللہ کا دیدار بھی کر دیتے ہیں جی۔ فخر باکمال والے اس دنیا کے عالم ناسوت کی خبر نہیں لاتے، ان کا پہلا عالم ملکوت ہے، یا ملکوت کی خبر دیں گے یا اس کے اوپر جو دوسرا عالم ہے جبروت وہاں کی خبر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے فخر باکمال والے، وہ ہے فخر باکرم والے جن کی رسائی عالم ناسوت میں ہے جی۔ جس دن غزالہ تمہیں کچھ ایسا لگے کہ آج کسی انوکھی محفل میں آ گئی ہوں، شاہ صاحب کے ساتھ یہ اکیلی، اور یہ وہ محفل لیں گے جو عالم ناسوت میں ہوتی ہے زمین پہ، یہ کوئی اور ہی محفل ہے، ان لوگوں کو میں پہچانتی بھی نہیں ہوں، کیسی کیسی حسین شکلیں، کیسے خوبصورت لوگ ہیں، کوئی ولی اللہ، کوئی فرشتہ، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ایک بہت حسین، کوئی اس قدر حسین ایک ہستی سامنے، مجھے ایسا لگتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام ہیں۔ جس دن ایسا کچھ ہو اور دیکھ لو لمحوں کے لیے بھی اگر، تو جان لینا کہ آج میرا نفس سے مطمئنہ کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ہم نے پہلے عالم کی رپورٹ کی، عالم ملکوت کی، اس کے اوپر جو دوسرا عالم ہے عالم جبروت، عالم جبروت جہاں بیت المعمور ہے اصل خانہ کعبہ، جہاں بیت المعمور جو اصل خانہ کعبہ جس کی نقل یہ مکہ میں جو کعبۃ اللہ اسی کی نقل ہے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا نا خواب میں، ابراہیم ایسا بنانا ہے اور بالکل اس کے نیچے بنانا ہے زمین پر۔ جس دن وہاں تک پہنچ جاؤ اور تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ آج میری اس نماز میں کوئی عجیب رنگ اور کیفیت ہے، آج جو میرے ساتھ سفارہ ہیں، آج جن کے ساتھ میں کھڑی ہوں نماز میں، یہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ سامنے جو ہے تو لگتا تو مجھے ایسا یہ کعبہ ہے یہ، لیکن شعاعیں نکل رہی ہیں نور کی، عجیب رنگ اور کیفیت ہے آج میری۔ جس دن یہ احساس و سمجھ لینا کہ ابتدا شروع ہو گئی، آج میرا نفس مطمئنہ کی ابتدا میں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔
اور جس دن عالم وحدت چھٹے آسمان تک رسائی ہو جائے جہاں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقیم ہیں، جسے مقام محمود بھی کہتے ہیں، جس دن وہاں تک رسائی ہو جائے اور کوئی جھلک دیکھ لو بلے شاہ کی طرح تم بھی اللہ کی، جی تو اس دن یقین کر لینا یا ہم سے پوچھ لینا کہ آج تمہارا نفس مطمئنہ ہو گیا، ہاں جی، آج تم اپنے آپ کو بھی بھول گئی۔ یہ ابتدائی علامات ہیں جب انسان کا نفس امارہ سے نفس لوامہ، نفس لوامہ سے نفس الہامہ، نفس الہامہ سے نفس مطمئنہ کی حدود میں، اس دائرے میں داخل ہوتا ہے، تو یہ ابتدائی علامات آتی ہیں۔ پھر سب سے پہلا جو تیرے ساتھ جو سب سے پہلی روحانی واردات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تو اپنی ذات سے باہر آ جا۔ سب سے بڑا جو دھوکہ ہے نا اس دنیا میں، سب سے بڑا دھوکہ اپنی ذات کے اندر بند رہنا، اپنی ذات میں بند، باہر کا کوئی ہوش ہو، بس میں، جو کل لاسٹ محفل میں آصف بھائی کا سوال تھا کہ شاہ صاحب یہ میں کا کیا مطلب ہے، میں کہاں سے آتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بس میں، خود پرستی، میں پرستی کو جب یہ سب چیزیں ختم ہونے لگے اور تو اپنی ذات سے باہر آ کے سوچنے لگے کہ یہ کائنات سجائی ہیں اللہ نے، یہ کس کے لیے سجائی ہے؟ یہ اتنی خوبصورت حسین مخلوق، یہ انسان، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے، یہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت پرندے، یہ تتلیاں، یہ صبح و شام، یہ دن اور رات، یہ اجالا، یہ اندھیرا، جب یہ ساری چیزیں تیرے شعور میں، تیری آگہی میں اور تیرا تفکر ہونے لگے، تو غور و فکر کرنے لگے، تو اس دن سمجھ لینا کہ آج میں اپنی ذات سے باہر آ گیا۔ ذات سے باہر آ جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ذات سے باہر وہی آتا ہے جس کا نفس ملہمہ کے بعد نفس مطمئنہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ کے دائرے میں قدم رکھ دیتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کو بھولنے لگتا ہے، اسے صرف اللہ یاد رہتا ہے، اسے صرف اللہ یاد، پھر وہ آقا اسلام کے قدموں میں پہنچ کے آقا اسلام کے چہرے پر نور کی طرف دیکھتا ہے، وہاں بھی اسے اللہ نظر آتا ہے۔ پوچھا تھا نا احمد اور احد کے بیچ میں یہ میم کا راز کیا ہے، یہی پوچھا تھا نا۔ پہنچ تو جاؤ سال اس کیفیت تک کہ اللہ سے تمہاری اس قدر محبت، ایسا حب الہی تمہارے سینے میں، ایسا حب الہی انگڑائیاں لے، ایسا رچ بس جائے اللہ تمہارے اندر، ایسی اس کی محبت اور اس کی محبت کی بجلیاں ایسی اترنے اور چڑھنے لگے، ایسی کیفیت ہو جائے تمہاری کہ ہر وقت اللہ، ہر وقت اللہ۔ پھر گئے آقا اسلام کی محفل حضوری میں، قدم بوسی کے بعد جیسے ہی آقا کریم حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کا دیدار کیا، اس چہرے میں بھی تجھے اللہ نظر آیا۔ کیوں کہ ہر وقت اس پر اللہ سوار ہے، اللہ کی محبت سوار ہے۔ تو نے علی کا چہرہ دیکھا، بھائی جو آقا اسلام تک جس کی رسائی ہو جائے، کیا اس کی رسائی علی پاک تک نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے علی تک پہنچو۔ جس کی رسائی آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہوگی، کیا اس کی رسائی علی تک نہیں ہوگی؟ پھر اس نے علی کا چہرہ دیکھا، وہاں بھی اسے اللہ نظر آیا۔ کرم اللہ وجہ الکریم، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آقا اسلام کا فرمان۔ تجھ پر اللہ سوار ہے،
تیرے دل دماغ شعور لاشعور تحت الشعور میں تیری آنکھوں میں تیرے دل میں ہر وقت اللہ اور اس کی محبت. اب جس کی طرف دیکھتا ہے تو تجھے وہاں تیرا رب نظر آتا ہے. تو اپنے شیخ کی طرف دیکھتا ہے وہاں بھی تجھے رب نظر آتا ہے. اور نہیں تو یقین کرو خواجہ فرید چھوٹا آدمی نہیں ہے, بہت بڑا بڑے قرب والا ولی ہے خواجہ فرید. بابا فرید مسعود نہیں, خواجہ فرید کوٹ مٹھن والے. کیا فرماتے ہیں, جیسے ہی مرشد کا دیدہ ایسا اللہ اور اللہ کی محبت سوار ہے خواجہ فرید پر کہ جس طرف نظر اٹھاتے ہیں اللہ نظر آتا ہے. دیکھا اپنے شیخ کو اور شیخ کے سینے کی طرف اللہ 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 نظر آیا. اور جب اللہ نظر آیا تو بے اختیار یہ کلمات ادا ہوئے, منڈا عشق بھی تو ایمان بھی تو, منڈا کعبہ قبلہ حج نماز مذہب کے قرآن بھی تو. لگا دیے دنیا نے کفر کے فتوے کہ مرشد کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا سوچتا ہے اور کیا بولتا ہے. یہ نہیں پتا تجھے اس پہ کیا رہنے کیا کیفیت ہے. تو ذرا یہ ہے نفس مطمئنہ والوں کی علامات. میں نے بہت ڈیٹیل میں چلا گیا میں. یہاں جو ہے نا مسئلہ, آپ ذرا آپ اٹھا کے دیکھیں یوٹیوب, آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں, کوئی بھی دیکھ لیں آپ. جتنے بھی پیر شفیق لسن می, جتنے بھی پیر ملیں گے بیٹھے ہوئے, بڑا شاندار روم ہوگا, بڑے اعلیٰ کیمرے ہوں گے, لائٹنگ شاندار, سب بہت بڑے بڑے صوفیہ گیٹ اپ کر کے, اور جالی والی کڑک ٹوپیاں کلف لگی ہوئی, بڑی بڑی داڑیاں, رومال اور دستاریں لگی ہوئی, یہ بیٹھے ہوئے سامنے. یہ ان کا وہ ککڑ پیر بیٹھا ہوا ہے سامنے. دیکھ لینا جب بھی وقت ملے, کھول کے یوٹیوب یا گوگل پہ سرچ کر لینا. کتاب ایک ہاتھ میں ہوگی اور اس میں وہ خواجہ صاحب کا قصہ, داتا علی اجویری کا قصہ, بابا فرید کا قصہ یا حضور غوث پاک کا قصہ وہ اس کتاب میں سے پڑھ پڑھ کے انہیں سنا رہا ہوگا. شاید اب تک دیکھا بھی ہوگا ایسا ہی کچھ آپ نے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اس نے کتاب پڑھ کے رٹے لگا لیے ہوں گے. جب جمع ہو گئے لوگ, اب انہیں وہ قصے سنا رہا ہے, واقعات سنا رہا ہے. کس کے؟ خواجہ صاحب کے, عثمان ہرونی صاحب, باعث ہندوستانی علیہ الرحمہ, حضور غوث پاک, بابا فرید, ان کے قصے سنا رہا ہے. یہ ہے تیری روحانیت, یہ ہے تیری روحانیت. بھائی جس کتاب میں سے پڑھ پڑھ کے تو قصے سنا رہا ہے, وہ کتاب تو 20 روپے کی بازار میں مل جاتی ہے. 6 ولیوں کے واقعات اور قصے لکھے ہوئے اس میں. وہاں کیا لینے گئے پیر و مرشد کے پاس, یہ واقعہ سن نہیں تو کتاب لے کے تو خود گھر میں پڑھ لیتا. پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں PZI تحریک ذکر الہی کو چھوڑ کے پوری دنیا میں سے کوئی ایک جگہ نکالو, ورنہ سرچ کرو گوگل پہ, یہ ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے, یہ لطائف کہاں پہ ہو رہا ہے, بتا دو. میں نے تو آپ کو بھائی, گوگل سے بڑا بابا تو کوئی نہیں ہے نا اس وقت. سب سے بڑا بابا گوگل, اس کے بعد بڑا بابا یوٹیوب. کر لو سرچ. تو اتنا بڑا پیر ہے, یہ تو نے جم گٹا لگا رکھا ہے, بڑی بڑی کڑک ٹوپیاں پہن کے دستارے بند کے بیٹھے ہوئے کتے, کتاب پڑھ پڑھ کے خواجہ صاحب کے واقعہ سنا رہے. کوئی ہم یہاں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں شفیق عدنان, ہم کیا کہتے ہیں ہمیشہ یہاں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں, سوال کرو, کیا پوچھنا چاہتے ہو. ہمیں نہیں آتی کتاب پڑھنا, یا ہمیں نہیں آتی کتاب پڑھ کے سنانا. وہ جو قرآن کے جو معنی تھے, وہ قرآن کا جو فرمان تھا وہ کیا تھا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ جب تجھے کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. پھر کسی, کیونکہ اس کے پاس سینے کا علم ہے, اس کے پاس سینے کا علم ہے. وہ تھوڑی کتاب کھول کے تو یہ واقعہ سناتا ہے داتا علی اجویری اور خواجہ صاحب کے یا بابا فرید کے.
وہ تو سامنے آ کے لائیو بیٹھ کے کہتا ہے کہ پوچھ کیا پوچھنا ہے. یہ کوئی سیدھا سوال ہے؟ یہ کوئی ایزی کہ ہمیں کیسے پتا چلے ہمارا نفس مطمئنہ ہو گیا؟ ایزی ہے یہ؟ یہ پہنچیں گے ہی نہیں یہاں تک کہ فقر با کرم کیا ہوتا ہے اور فقر با کمال کیا ہوتا ہے. یہ پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی نظر میں تو قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، یہ بہت بڑی توپ ہے. یہ بہت بڑی توپ ہے. انہیں کیا پتا میں کیا کہوں یار کہ یہاں اجازت لے مانگتے کھڑے ہو کے. یہ شاہ صاحب بیٹھ جائے میں اور ایک دفعہ نہیں ہوا شفیق کی، یہ بہت مرتبہ ہوا، یہ بہت مرتبہ ہوا. اچھا سب سے بڑی بات یہ شفیق کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بھی سرکار کا، آپ بھی سرکار کے، میں بھی سرکار کا، سب کچھ سرکار کا. اجازت وہاں سے لاؤ. میں کون یار، میری کیا وقت کہ میں اجازت دوں؟ یہاں تو میں ابھی پچھلے سال بڑی سرکار پہ تھا تو وہاں آخری محفل، چوتھی محفل میں کر رہا ہوں. اس کے بعد محمود شاہ صاحب کو ہوئی تھی جو سرکار بری امام کے والد ہیں اور والدہ آپ کا. تو یہ آخری محفل بڑی سرکار پہ تو وہاں یار وہ سب کھڑے ہوئے تو دیکھ رہا ہوں میں. یہ سلطان باہو سلطان الفقراء میں فقر کے 5ویں سلطان، بابا فرید مسعود گنجے شکر کامل ذات ولی، کامل ولی یا ولی نہیں، کامل ذات ولی. یہ کلندر پاک اتنے بڑے بلاول شاہ سرکار، حیات المیر صاحب سرکار کے سامنے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے کہ سرکار یہ محفل ہو رہی ہے یہاں پہ بڑی سرکار پہ، ایسی محفل سرکار ہماری تربت، ہمارے دربار انور شاہ کو ہم اور سرکار میوہ کھا رہے ہیں، کاجو کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، حرام چلے جی. ہاں بھائی جیسے وہ سب وہاں سرکار کے پاس، سرکار نے اگر اجازت دے دی تو انور شاہ پھر پابند ہے. کیوں بھائی میں پابند ہوں اپنے سرکار کا، وہاں سے جیسا حکم آئے گا ویسا کام ہوگا. جی ورنہ تو ایک چھوٹا سا ولی بابا نوری شاہ جی، سرکار مصری شاہ، میرے لیے تو وہ بھی قابل ادب قابل احترام ہے یار. وہ بھی دوست ہے، اللہ کے دوست ہے نا. اللہ کا دوست چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ تو جو ولایت کا محکمہ ہے، باطن میں جو ولایت کا محکمہ ہے، یہ اس محکمے کے مراتب ہیں، عہدے ہی جی. کوئی ابرار ہے، کوئی اخیار ہے، کوئی وقار ہے، کوئی جنبار ہے، کوئی عقبہ ہے، کوئی نقبہ ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی قطب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی قلندر ہے، کوئی اللہ کا عاشق ہے، کوئی فقر کا سلطان ہے جی. یہ تو محکمہ جو ہے ولایت، محکمہ ولایت کے عہدے ہیں. یہ باقی ہیں تو سب اللہ کے دوست، میرے لیے سب قابل احترام ہے. میں کون آپ کو روکنے والا دروازے پہ یا آپ کو اجازت دینے والا؟ سرکار سے یہ ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ کو. رش میں لگنے نہیں دیتا یہاں زیادہ، رش میں لگنے نہیں دیتا کیونکہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے اور بار بار ہے کہ اللہ کے ذکر کی محفلوں میں ملائکہ اتر آتے ہیں آسمانوں سے، نیک اور مقدس ارواح پہنچ جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے سورہ نور میں واضح حکم دیا کہ ان گھروں کا، ان کی دیواروں کا بھی احترام کیا کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے سورہ نور میں. ہمارے آپ کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں. پھر قرآن کا یہ حکم کہ ملائکہ اتر آتے ہیں، بڑی نیک اور مقدس ارواح پہنچ جاتی ہیں اللہ کے ذکر کی محفلوں میں. یہاں تو ہم تو دنیا دار ہیں نا، جو نظر آتا ہے اسے مانتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اسے کون مانتا ہے؟ لیکن ماننے والے مانتے ہیں. جو صاحب نظر ہے، جو روشن ضمیر ہیں، جو اہل دین ہے، اہل کشف ہے، وہ جانتے بھی ہیں.